الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے ناظرین اور سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم نے بیان کیا تھا کہ ہم روز کی بنیاد پر انشاءاللہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا کریں گے، جس کو کچھ وجوہات کی بنا پر ہم جاری نہیں رکھ سکے۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر اور ترجمہ بیان کیا تھا، اس کے بعد سورہ بقرہ کی ترجمہ اور تفسیر آج ہم بیان کریں گے آپ کے سامنے، اور سورہ بقرہ کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو آپ توجہ سے اس کی سماعت فرمائیں، اور جو ہے وہ سب سے پہلے آپ سے عرض ہے کہ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ قرآن پاک کی جو تعلیمات ہیں وہ ہر مسلمان تک پہنچ جائیں اور قرآن پاک کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو اس فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ نبی پاک نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو۔ تو ہمیں نبی پاک کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے جو ہے وہ اللہ کے اس پیغام کو ہر مسلمان تک پہنچانا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ ترجمہ کنز الایمان۔ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کو۔ الف لام میم، قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں اس طرح کے حروف آتے ہیں، انہیں حروف مقطعات کہتے ہیں۔ ان کے بارے میں سب سے قوی قول یہی ہے کہ یہ حروف اللہ کے راز ہیں، ان کی مراد اللہ جانتا ہے، اور اس کے بتائے سے اس کا حبیب جانتا ہے، اس کی عطا سے اس کا حبیب جانتا ہے۔ ہم ان کے حق ہونے پر ایمان لاتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ وہ جو بے دیکھے ایمان لائیں اور نماز قائم رکھیں اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ سب سے پہلے جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات ہیں، ان میں جو پہلی آیت ہے اس کا پہلا جز اور دوسرا جز، اس کا جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب قرآن کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے۔ تو کوئی شک نہیں، آیت کے اس حصے میں جو ہے قرآن مجید کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایسی بلند شان اور عظمت والی کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں، کیونکہ شک اس چیز میں ہوتا ہے جس کی حقانیت پر کوئی دلیل نہ ہو، جبکہ قرآن پاک اپنی حقانیت کی ایسی واضح اور مضبوط دلیلیں رکھتا ہے جو
ہر صاحب انصاف اور عقل مند انسان کو اس بات کا یقین کرنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ کتاب حق ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ جیسے کسی اندھے کے انکار سے سورج کا وجود جو ہے وہ مشکوک نہیں ہوتا، کسی اندھے کے انکار کرنے سے یہ نہیں کہا جاتا کہ سورج موجود نہیں ہے، ایسے ہی کسی بے عقل مخالف کے شک اور انکار سے یہ کتاب مشکوک نہیں ہو سکتی، جیسے اندھے کے انکار سے سورج کا وجود مشکوک نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی اندھا کہے کہ سورج دنیا میں نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ سورج موجود نہیں ہے، بلکہ سورج تو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن اور جو ہے وہ پوری دنیا میں روشنی ڈالتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں نہیں ہیں، کیونکہ تو اس کی آنکھوں کا نہ ہونا یہ سبب ہے اس کا اس سورج کو، اس کے وجود کو دیکھنے کے اندر یہ جو آڑ ہے اس کی بینائی ہے۔ اسی طرح کوئی بے عقل جس کے قلب کی آنکھیں بند ہوں، وہ اگر اس کتاب میں مطلب شک و شبہ ظاہر کرتا ہے تو وہ ایک مطلب بے وقوف اور بے عقل ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، یہ تو روز روشن کی طرح واضح ہے۔ اور ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت کے اس حصے میں قرآن مجید کا ایک اور وصف بیان کیا کہ یہ کتاب ان تمام لوگوں کو حق کی طرف ہدایت دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ جو لوگ نہیں ڈرتے انہیں قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی اگرچہ مومن اور کافر ہر شخص کے لیے عام ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہدی للناس، یعنی قرآن مجید تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن کیونکہ قرآن مجید سے حقیقی نفع صرف متقی لوگ حاصل کرتے ہیں، اس لیے یہاں ہدن للمتقین یعنی متقین کے لیے ہدایت فرمایا گیا ہے۔ اب ہدی للناس، قرآن مجید تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، لیکن اس سے نفع جو ہے وہ متقی لوگ حاصل کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح کہ بارش تو پوری دنیا میں پوری زمین پر ہوتی ہے، ایک زمین بنجر ہوتی ہے، ایک زمین سبزے دار ہوتی ہے جو سبزہ اگاتی ہے، تو اب اس بارش کا فائدہ سبزہ زار کو ہوگا، بنجر زمین کو نہیں ہوگا۔ حالانکہ وہ بارش بنجر زمین پر بھی برسی اور سبزہ زار والی بھی زمین پر بھی وہ بارش برسی ہے، لیکن اس کا نفع جو ہے اسی زمین کو ہوگا کہ جس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے، جو خوف رکھتا ہے، جو ڈر رکھنے والا ہے، خدا کا ڈر رکھنے والا ہے، اس کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ تقوی جو ہے اس کا یہ معنی ہے کہ نفس کو خوف کی چیز سے بچانا۔ شریعت کی اصطلاح میں تقوی کا معنی یہ ہے کہ نفس کو ہر کام سے بچانا جسے کرنے یا نہ کرنے سے کوئی شخص عذاب کا مستحق ہو، جیسے کفر و شرک، کبیرہ گناہوں، بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو بچانا، حرام چیزوں کو چھوڑ دینا، فرائض کو ادا کرنا۔ بزرگان دین نے یوں بھی بیان فرمایا ہے کہ تقوی یہ ہے کہ تیرا خدا تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع فرمایا ہے۔ اور تقوی کے بے شمار فضائل ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور قرآن پاک میں بھی اس کی بہت زیادہ جو ہے فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو
جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ضرور تمہیں موت صرف اسلام کی حالت میں آئے۔ اسی طرح اور دیگر مقام میں سورہ احزاب کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہا کرو، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے اس نے بڑی کامیابی پائی۔ حضرت عطیہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بندہ اس وقت تک متقین میں شمار نہیں ہوگا جب تک کہ وہ نقصان نہ دینے والی چیز کو کسی دوسری نقصان والی چیز کے ڈر سے نہ چھوڑ دے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تمہارا رب عز و جل ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، نہ اجمی کو عربی پر فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت ہے، مگر صرف تقوی سے، کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہی شخص ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ اب یہ تھا تقوی کی ڈیفینیشن۔ اب اگلی جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 ہے جو تلاوت کی ہے میں نے آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ ہے کہ وہ جو بے دیکھے ایمان لائے اور نماز قائم رکھے اور ہماری دی ہوئی روزی میں سے ہماری راہ میں اٹھائیں۔ وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یہاں سے لے کر المفلحون تک کی 3 آیات جو ہیں، یہ تینوں آیات کہ الذین یؤمنون بالغیب سے لے کر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون تک، یہ آیات مخلص مومنین کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے ایمان والے ہیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جو ظاہری اور باطنی دونوں طرح سے کافر ہیں، یعنی اندر سے بھی کافر ہیں اور باہر سے بھی کافر ہیں۔ اس کے بعد 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں جو کہ اندر سے کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں، یعنی دل میں ان کے ایمان نہیں ہے، زبان سے وہ ایمان کا اظہار کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا ایک وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ لوگ بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، یعنی وہ ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں جو ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں خبر دی ہے، جیسے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، قیامت کا قائم ہونا، اعمال کا حساب ہونا، یہ ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے، جنت اور جہنم۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے دیکھا نہیں ہے لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے متقین اس مانتے ہیں۔ اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے۔ اب ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں غیب سے جو مراد ہے، غیب سے یہ قلب مراد ہے، یعنی دل، کہ جو بن دیکھے مانے، تو بالغیب کا جو لفظ آیا ہے، غیب سے جو ہے وہ دل مراد ہے۔ اس صورت میں اس آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ جو دل سے ایمان لاتے ہیں،
یعنی جو دل سے ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں ایمان اور غیب کا ذکر ہوا ہے۔ ایمان اسے کہتے ہیں بندہ سچے دل سے ان سب باتوں کی تصدیق کرے جو ضروریات دین میں داخل ہیں، اور کسی ایک ضرورت دینی کے انکار کو کفر کہتے ہیں۔ عمل ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اعمال جو ہیں وہ ایمان میں داخل نہیں ہوتے، اس لیے قرآن پاک میں ایمان کے ساتھ عمل کا جداگانہ ذکر کیا جاتا ہے۔ پہلے اللہ نے ایمان کا ذکر کیا ہے، بعد میں اعمال کا ذکر کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرے، صدقہ دے، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرے۔ اب غیب جو ہے، غیب وہ ہے جو ہم سے پوشیدہ ہو، ہم اپنے حواس جیسے دیکھنے، چھونے وغیرہ کی جو حص ہے اس سے اسے معلوم نہ کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں جیسے انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمت اللہ تعالی علیہم پر بھی غیب کے دروازے کھولے ہیں، جیسا کہ خود قرآن و حدیث میں ہے۔ اس موضوع پر مزید کلام سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 کی تفسیر میں جو ہے وہ ذکر کیا جائے گا۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، بے دیکھے مانتے ہیں، اس کے بعد نماز قائم کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقی لوگوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کے ظاہری اور باطنی حقوق ادا کرتے ہوئے نماز پڑھی جائے، خالی ٹکریں مار کر اور جو ہے وہ رکوع اور سجود کر کے جو ہے نماز نہیں ہوتی، بلکہ نماز کو اس کے باطنی حقوق اور ظاہری حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے۔ اس کے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ نماز کے فرائض، سنن اور مستحبات کا خیال رکھا جائے، تمام نماز کو فاسد کرنے والی چیزیں اور مکروہات سے بچایا جائے۔ جبکہ باطنی حقوق یہ ہیں، یعنی جو اندرونی حقوق ہیں نماز کے، کہ آدمی کا جو دل ہے اس کو، آدمی دل کو غیر اللہ کے خیال سے فارغ کر کے ظاہر و باطن کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں متوجہ ہو، یعنی دنیا سے کنارہ کر کے، دنیا سے تعلق کاٹ کر، وہ جو ہے پورے وثوق کے ساتھ اور حضور قلبی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض و نیاز اور مناجات میں گم ہو جائے۔ تو یہ تھے نماز کے باطنی حقوق۔ اب یہ متقین کا دوسرا وصف تھا کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آیت کے اس حصے میں متقین لوگوں کا تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے سے یہاں زکوٰۃ مراد ہے، جیسے کئی جگہوں پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ ہی کا تذکرہ ہے۔ یہاں پھر اس سے تمام قسم کے صدقات جیسے غریبوں، مسکینوں، یتیموں، طلبہ، علماء، مساجد و مدارس وغیرہ کو دینا، نیز اولیاء اکرام، فوت شدگان کے ایصال ثواب کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں داخل ہے، وہ سب صدقات نافلہ ہیں۔ اور اس بات کو بھی ہم جو ہے وہ پیش نظر رکھیں، ایک بات ضروری ہے کہ مال خرچ کرنے میں میانہ روی سے کام لیا جائے۔ آیت میں فرمایا گیا کہ جو ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا زیادہ مال خرچ کر دیا جائے کہ خرچ کرنے کے بعد آدمی پچھتائے، نہ ہی خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیا جائے، بلکہ اس میں میانہ روی اختیار کرے، معتدل حالت اختیار کرے، اعتدال رکھنا چاہیے کہ جو ہے وہ اللہ پاک نے خود اس چیز کی تعلیم قرآن پاک میں دی ہے۔ اس چیز کی تعلیم دیتے ہوئے ایک مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 29 میں کہ
ولا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، کہ اپنا ہاتھ اپنی گردن سے بندھا ہوا نہ رکھو، نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ اور کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ یہ ایمان والے کامل ایمان والوں کا وصف بیان کیا گیا ہے کہ وہ اتنا بھی کھلا ہاتھ نہیں کر دیتے کہ بعد میں پچھتائیں، اور اتنی بھی کنجوسی نہیں کرتے کہ وہ تنگی کریں اور جو ہے وہ بالکل ہی کنجوس ہو جائیں اور اللہ کی راہ میں کچھ نہ خرچ کریں، وہ بلکہ درمیانی راہ اختیار کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کی راہ میں خرچ ہو اور مخلوق کو بھی فائدہ پہنچ جائے اور اس کے معاملات بھی ٹھیک رہیں۔ اس کے بعد چوتھی آیت مبارکہ سورہ بقرہ کی، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، ترجمہ کنز ایمان، کہ وہ ایمان لائے اس پر جو اے محبوب تمہاری طرف اترا اور جو تم سے پہلے اترا، اور آخرت پر یقین رکھیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو تمہاری طرف اے محبوب نازل کیا۔ اس آیت میں اہل کتاب کے وہ مومنین مراد ہیں جو اپنی کتاب پر اور تمام پچھلی آسمانی کتابوں پر اور انبیاء علیہم السلام پر نازل ہونے والے وحیوں پر ایمان لائے، قرآن پاک پر بھی ایمان لائے۔ اس آیت میں ما انزل الیک سے تمام قرآن پاک اور پوری شریعت مراد ہے۔ یاد رکھیں کہ جس طرح قرآن پاک پر ایمان لانا ہر مکلف پر فرض ہے، اسی طرح پچھلی کتابوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے جو گزشتہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر نازل ہوئی ہیں۔ البتہ ان کے جو احکام ہماری شریعت میں منسوخ ہو گئے ہیں ان پر عمل درست نہیں ہے، مگر پھر بھی ایمان ضروری ہے۔ مثلا پچھلی کئی شریعتوں میں بیت المقدس ہمارا قبلہ تھا، لہذا اس پر ایمان لانا ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن عمل ہم نے نہیں کرنا، یعنی نماز میں بیت المقدس کی طرف منہ کرنا جائز نہیں ہے، یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں قرآن کریم سے پہلے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام پر نازل فرمایا ہے ان سب پر ایمان اجمالاً مکمل ایمان لانا فرض عین ہے۔ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ اللہ نے گزشتہ انبیاء علیہم السلام پر جو کتابیں نازل فرمائی ہیں ان میں جو کچھ بیان فرمایا ہے سب حق ہے۔ قرآن شریف پر یوں ایمان رکھنا فرض ہے کہ ہمارے پاس جو موجود ہے اس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طرف سے برحق ہے، یقیناً تفصیلاً جاننا فرض کفایہ ہے، لہذا عوام پر اس کی تفصیلات کا علم حاصل کرنا فرض عین نہیں ہے بلکہ فرض کفایہ ہے، جبکہ علماء موجود ہوں جنہوں نے یہ علم حاصل کر لیا ہو۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یعنی متقی لوگ قیامت پر اور جو کچھ اس میں جزا و حساب وغیرہ ہے سب پر یقین رکھتے ہیں، انہیں ذرا بھی شک و شبہ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا آخرت کے متعلق عقیدہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کا یہ عقیدہ تھا کہ ان کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں ہے۔ خصوصاً یہودیوں کا عقیدہ تھا کہ اگر ہم جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے ہی جائیں گے، اس کے بعد سیدھے جنت میں، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں ہے۔ اس طرح کے فاسد اور من گھڑت خیالات جب ذہن میں جم جاتے ہیں تو پھر ان کی اصلاح مشکل ہو جاتی ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم
وأولئك هم المفلحون۔ وہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ آج ہم نے یہیں تک جو ہے وہ بیان کرنا ہے۔ ہم المفلحون، وہی فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں جو پیچھے بیان کی گئی ہیں کہ تینوں صفات یہ پائی جائیں کہ وہ بن دیکھے مانتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، بغیر دیکھے متقین ہیں، پرہیزگار ہیں، جو ڈر والے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو اے محبوب آپ پر نازل کی گئی، جو آپ سے پہلے انبیاء پر نازل کی گئی ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہی حقیقت میں فلاح پانے والے ہیں، یعنی جن لوگوں میں بیان کی گئی صفات پائی جاتی ہیں، وہ اپنے رب کی طرف سے عطا کی گئی ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ جہنم سے نجات پا کر اور جنت میں داخل ہو کر کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے والے ہیں۔ یاد رہے کہ اس آیت میں فلاح سے مراد کامل فلاح ہے، یعنی کامل کامیابی متقین ہی کو حاصل ہے۔ ہاں، اصل فلاح ہر مسلمان کو حاصل ہے، اگرچہ وہ کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، کیونکہ ایمان بذات خود بہت بڑی کامیابی ہے۔ اگر اس کو سلامت لے کر کوئی قبر میں چلا جائے تو یہ بھی بہت بڑی اس کی کامیابی ہے کہ ایمان کو سلامت لے کر وہ قبر میں چلے جائے، جس کی برکت سے بہرحال جنت کا داخلہ ضرور حاصل ہوگا، اگرچہ اس کو اپنی غلطیوں کوتاہیوں پر سزا جو ہے وہ ملے گی عذاب نار کے بعد، اور ہو سکتا ہے کہ وہ عذاب بھی معاف کر دیا جائے اس کے حبیب کریم علیہ السلام کی شفاعت کے صدقے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔